آپ کو بھی ایسی جگہ سے ملے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کے سارے قرضے بھی اتر جائیں گے، آپ کی مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کو ایسی جگہ سے رزق دوسرے وظیفے کی زندگی میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، زندگی بھر آپ کے رزق کا معاملہ حل ہو جائے گا، آپ کو کبھی دوسرے وظیفے کی ضرورت دنیا میں نہیں پڑے گی۔ آپ کو تقا دیا ہے وظائف نے، تو یہ وظیفہ تمام وظائف انشاءاللہ ثواب کی نیت سے پڑھیں گے اور رزق کے لیے آپ کو نہیں کرنا۔ اس کا فون آ گیا کہ آپ نے جانا ہے کہ نہیں، میں نے تو جانا ہے لیکن میں اس کو کیا کہوں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ آپ یقین کریں کہ 2 رکعت صلاۃ 2 رکعت نفل میں نے پڑھے، اللہ سے مانگا کہ بھئی میں نے تو اے میرے اللہ آپ نے لے جانا ہے، میرے پیسوں پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا کہ میں اپنے پیسوں پہ جاؤں گا، اور دعا ابھی درمیان میں تھی، ابھی دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے فون آ گیا۔ اگر آپ دنیا میں صرف یہ ایک وظیفہ سیکھ لینا، سارے وظائف کو چھوڑ دیں گے، آپ کو رزق ایسی جگہ سے ملے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا، رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ مجھے پیسے کہاں سے مل رہے ہیں، یقین کریں آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں آج کہ آپ کو کبھی بھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی، قرض کا بوجھ ہے وہ بھی انشاءاللہ ایسی جگہ سے اتر جائے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ بھئی کہاں سے اتر گیا یار، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، کہاں سے یہ پیسے آ گئے، کہاں سے اتنی جلدی مجھے پیسے پہنچ گئے، میں نے قرض ادا کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو ایسی جگہ سے ملے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کو ایسی جگہ سے ملیں گے کہ آپ عمرہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو حج پہ جانا ہے، آپ کی خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے کہ میں حج پہ جاؤں، لیکن پیسے اجازت نہیں دیتے، تو ایسی جگہ سے دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کی ہر ضرورت وہاں سے پورا ہوگا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے یہ وظیفہ سیکھنا ہے۔ وظیفہ کس طرح سیکھنا ہے، آپ کو میں ایسا آسان فارمولہ بتا دیتا ہوں آج، آسان فارمولہ۔ دیکھو میرا جو دل پہ ہوتا ہے وہی میرے زبان پہ ہوتا ہے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اجازت عام ہے وظیفے کا، آپ کو پتہ ہے کہ میرے وظیفے کی اجازت عام ہوتی ہے، بس چند شرائط ہیں جو اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان زندگی گزارنے کے لیے بھی وہی شرائط ضروری ہیں۔ وہ کیا شرائط ہیں؟ آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں گے اور وہ شرائط آپ میں نہیں ہوں گی تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ وہ بزرگ وظیفے کا اجازت بھی دے دے کہ بھائی میری طرف سے اجازت ہے، لیکن وہ 4 شرائط آپ میں نہ ہوں تو پھر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ بھائی آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ نے یہ شروع سے لے کر آخر تک دیکھا، سنا، اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز زندگی بھر آپ کے رزق کا معاملہ حل ہو جائے گا، آپ کو کبھی دوسرے وظیفے کی ضرورت دنیا میں نہیں پڑے گی۔ آپ کو تقا دیا ہے وظائف نے، تو یہ وظیفہ سیکھ لیں، آپ کو باقی تمام وظائف انشاءاللہ ثواب کی نیت سے پڑھیں گے اور رزق کے لیے آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ تو پہلا شرط نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی ویسے ہی بحیثیت مسلمان ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا 5 نمازیں فرض کی ہیں، ویسے 50 تھیں، لیکن اللہ کا کرم کہ 5 رہ گئے اور 50 کا ثواب ملتا ہے۔ تو 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں یا صرف وظائف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں، سوچ لیں، آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر رہے، اللہ نہ کرے تو پھر تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی وظیفہ قبول کرنے والا، دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں تو آپ کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام،
تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، آپ کا لباس خدا نخواستہ حرام، آپ کے پیٹ میں، آپ کے بچوں کے پیٹ میں آپ حرام مال ڈال رہے ہیں، تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ آپ کی تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ حرام مال کھا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں تو حرام مال سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رزق حلال کی طلب رزق حلال کی طلب دوسرا شرط۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اب جو بھی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہے کہ وہ میرا وظیفہ، میری دعا ضرور قبول فرمائے گا؟ یا اللہ پہ شک تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا، یقین رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، تو اس کی وظیفہ اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھ پر رحم کرے گا، میری دعا قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظن کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے، وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور جو شک کر رہا ہے کہ میں نے تو بہت وظائف پڑھے لیکن کام نہیں کر رہا، تو بھائی آپ میں یہ حامیاں ہوں گی اس لیے وظیفہ کام نہیں کر رہا، یہ حامیاں نکال لے پھر وظیفہ پڑھیں، تو اس کو کیا اللہ تعالیٰ اس کا وظیفہ اس کی دعا کیا قبول ہوگا کہ اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، میں نے تو بہت وظائف پڑھے کبھی کام نہیں کر رہا، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں۔ تو اللہ پہ شک نہ کریں، یقین اور اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو بھی وظیفہ ہو اس کا تلفظ ٹھیک ادا کر رہے ہیں، صحیح طور پر پڑھنے پر قادر ہیں آپ، تو اگر یہ چاروں شرائط آپ میں موجود ہیں الحمدللہ پھر شروع کریں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عوام کا رزق من حیث یحتسب ہوتا ہے، اور مولوی کا رزق جو اللہ والا ہوگا اس کا رزق من حیث لا یحتسب ہوتا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ جان لینا، آپ کو مزہ آئے گا۔ عوام کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان ہوتا ہے کہ بھائی میں مزدوری کروں گا، میں جا کے یہ دہاڑی کروں گا، میں جا کے یہ کام کروں گا، کسی کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ زمیندار کہتا ہے میں بھائی یہ زمینداری کروں گا، یہ فصل بوؤں گا، اس سے مجھے جا کے فائدہ ہوگا، مجھے پیسے ملیں گے۔ اور اسی طرح جو محسن ہے وہ کیا کہتے ہیں میں دیوار لگاؤں گا، میں یہ کروں گا، وہ بلڈنگ بناؤں گا، مجھے پیسے ملیں گے۔ ٹھیکیدار یہی کہتا ہے کہ میں بھائی ٹھیکے پہ کام لوں گا، مجھے اس میں اتنا نفع ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ وہاں سے ملتا ہے جہاں سے گمان ہوتا ہے۔ تو عوام کو کہاں سے ملتا ہے؟ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ زبردست جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ عوام کو وہاں سے ملتا ہے کہ من حیث یحتسب، جہاں سے اس کو گمان ہوتا ہے میں یہ کام کروں گا تو مجھے ملے گا، لیکن اللہ والوں کو وہاں سے ملتا ہے من حیث لا یحتسب۔ اللہ والوں کو رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ کوئی آتا ہے پکڑوا دیتا ہے بھائی تحفہ لے لو، یہ بھائی ہدیہ لے لو، یہ پیسے لے لو، یہ کار کی چابی لے لو، یہ عمرے کے لیے ٹکٹ لے لو، یہ لے لو۔ یہ اللہ تعالیٰ علماء کو، اللہ والوں کو، عالم ایسا عالم نہیں جو علماء سو ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، علم نافع۔ تو آپ کو وہاں سے ملے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ علماء اللہ والوں کو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سورہ طلاق کی آیت کو دیکھو، سنو، اس کو غور سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرما دے جو کہ ہمارے استاد محترم زینت المحدثین حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جس سے ہم نے ترمذی شریف پڑھا، وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک تقریر میں فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس سے نہ ڈرو کہ مولوی کہاں سے کھائے گا،
کیونکہ مولوی تو آپ بچوں کو مدرسوں میں اس لیے داخل نہیں کر رہے کہ وہ کہاں سے کھائیں گے. یونیورسٹی میں داخل کریں گے، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا، تو اس کو رزق آسانی سے ملے گا، نوکری ملے گی. لیکن مدرسے کے طالب علم کو کیا ملے گا؟ تو بھائی اس نے فرمایا کہ میں نے اس تقریر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو رزق دے گا. مولوی کو، اللہ والوں کو اللہ رزق دیتا ہے. تو تقریر تو ختم ہوئی. تو ایک بوڑھا آدمی آیا، ایک بابا. اس نے کہا حضرت کہاں سے ملے گی؟ ان کو کہاں سے ملتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کو میں نہیں جانتا کہ کہاں سے ملتا ہے، ایسی جگہ سے ملتا ہے کہ اس کو وہاں گمان بھی نہیں ہوتا. تو اس نے کہا، بابا نے ضد پہ آ گیا کہ بھائی کہاں سے ہمیں بھی بتاؤ نا، کہاں سے ملے گا؟ تو شیخ صاحب نے تو یہی فرمایا کہ یہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے ملے گا. تو بار بار وہ اسی کا اصرار کرتے رہے. شیخ صاحب انکار کرتے رہے، مجھے یہ پتہ نہیں کہاں سے ملے گا. تو چلو بابا نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہیں بتاتے تو ٹھیک ہے. تو جاتے جاتے ایک 5,000 کا نوٹ شیخ صاحب کے جیب میں ڈال دیا اور چلے گئے. تو شیخ صاحب حضرت استاد محترم شیخ ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، بابا 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 ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. تو وہ واپس آ گئے. تو اس نے کہا کیوں حضرت، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، بابا آپ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ کہاں سے مل رہا ہے، کہاں سے ملے گا ان کو. تو وہ تو مجھے تو اس کا جواب تو میرے پاس نہیں تھا، لیکن آپ نے خود اس کا جواب تیار کر دیا. وہ کیسے؟ آپ نے 5,000 کا نوٹ اپنے جیب سے نکال کر میرے جیب میں ڈال دیا. یہاں سے ملتا ہے، ایسا ملتا ہے. اللہ والوں کو ایسی رزق دیا جاتا ہے، اللہ والوں کو ایسی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. میں خود بتاؤں، ایک مرتبہ مجھے الحمدللہ ہر رمضان میں کوشش ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا حرمین شریفین ہر رمضان میں. الحمدللہ 2016 میں حج بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے، اللہ قبول فرمائے. تو جب دل سے چاہا کہ اللہ میرے لیے حج کا بندوبست کرے، اللہ نے بندوبست کر لیا. تو جب میں عمرے پہ جانے لگا ایک مرتبہ 2022 میں، غالباً 2022 تھا. تو میں نے عمرہ کا ارادہ کر لیا، لیکن ابھی بالکل وقت سر پہ آ گیا، لیکن میرے پاس اس وقت پیسوں کا کوئی بندوبست نہیں تھا. میرے پاس پیسوں کا کوئی بندوبست نہیں تھا، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا کہ اے میرے اللہ، آپ نے ضرور مجھے عمرے پہ لے جانا ہے، حرمین شریفین کی زیارت کرنی ہے، مجھے اعتکاف وہاں جا کے کرنا ہے حرم شریف میں. لیکن ابھی میرے ساتھی کا بھی فون آ گیا کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، جانا ہے کہ نہیں؟ میرے چچا زاد بھائی ہے، وہ ہر سال جاتا ہے الحمدللہ. اس نے مجھے فون کیا کہ بھائی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، بس ٹائم تو سر پہ آ گیا ہے، ابھی یا کہو ہاں یا کہو نہ. تو میں نے اس کو جواب نہیں دیا. میں نے اس کو کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میں اپنے مدرسے میں اوپر گیا. ہمارا مدرسہ ہمارے گھر کے اوپر ہے، بنات کا مدرسہ. تو اس وقت تو اس میں کوئی تھا نہیں. تو میں نے آ کے وضو کیا اور 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھے. اللہ کے سامنے گڑ گڑا کہ اے میرے اللہ، میں نے جانا ہے عمرے پہ، میں نے تو جانا ہے عمرے پہ. ابھی ساتھی مجھ سے، ابھی میرا جو کزن ہے، میرا ساتھی ہے قاری مولانا عمران علی صاحب، وہ تو ابھی اس کا فون آ گیا کہ آپ نے جانا ہے کہ نہیں. میں نے تو جانا ہے، لیکن میں اس کو کیا کہوں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں. آپ یقین کریں کہ 2 رکعت نفل میں نے پڑھے. اللہ سے مانگا کہ بھئی میں نے تو اے میرے اللہ، آپ نے لے جانا ہے، میرے پیسوں پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا کہ میں اپنے پیسوں پہ جاؤں گا. میں آپ کے فضل، آپ کی محبت مجھے لے جائے گی انشاءاللہ. تو 2 رکعت صلاۃ نماز سے فارغ ہوا اور دعا ابھی درمیان میں تھی. ابھی دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے فون آ گیا.
تو میں نے دعا کے بعد فوراً اسی وقت فون اٹینڈ کیا تو ایک حاجی صاحب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، آباد رکھے، وہ میرا ذریعہ بنا جانے کا۔ اس نے مجھے فون کیا کہ آپ کے ساتھ بہت ضروری کام ہے میرا، آپ کہاں ہیں؟ گھر پہ ہیں، میں نے آپریشن کیا ہوا ہے، سرجری کی ہوئے، میں آ نہیں سکتا، آپ اگر میرے ساتھ ملاقات ہو تو بہت بہتر ہوگی۔ تو میں نے کہا چلو، اس کا کوئی ضروری کام ہوگا، اور جو انسان کسی دوسرے مسلمان کے کام آ جائے یہ بہت عظیم نیکی ہے۔ تو میں اس وقت بائک پہ سوار ہو کے اس کے وہاں پہنچ گیا، اس کی عیادت بھی کی، اس کا آپریشن ہوا تھا، غالباً پتہ نہیں معدے کا آپریشن تھا، واللہ اعلم، اس کا آپریشن بھی ہوا تھا یا اپینڈکس تھا، کوئی آپریشن ہوا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا مولانا صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے، بس دعا کے لیے آپ کو بلایا کہ آپ میرے لیے دعا بھی کریں، اور تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اچھی صحت سے نوازے۔ تو اس نے باتوں میں مجھ سے یہی عرض کیا، حضرت آپ نے اس سال رمضان میں جانا ہے عمرے پہ؟ تو میں خاموش ہو گیا، وہ گھنٹی سمجھ گیا جو اللہ کی طرف سے، اس اشارے کو سمجھ گیا کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے، من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے جہاں گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں جانا تو ہے۔ تو اس نے کہا پیسے نہیں ہیں؟ تو بس میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا پیسوں کا انتظام میں کر دوں گا، آپ عمرے کی تیاری کریں۔ اس نے مجھے پیسے دیے، اس نے مجھے عمرہ کرایا، اللہ نے کرایا، ایسی جگہ سے جہاں مجھے امید بھی نہیں تھی، ایسی جگہ سے جہاں مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ تو میرے پیارے بھائیو بہنوں، ایسے کئی واقعات ہیں کہ مجھے ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرما دیتے ہیں، مجھے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ بھی اپنے عقیدے کو چینج کریں، سورہ طلاق کی آیت کو 10 مرتبہ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد اپنا معمول بنا دے زندگی کا، صبح فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہاں تک پڑھا کرو 10 مرتبہ، اور اللہ پر اعتماد رکھو، اپنی زمینداری پر، اپنے فصل پر، اپنے باغ پر، اپنے کاروبار پر یقین نہ رکھو، اللہ پر اعتماد رکھو کہ مجھے روزی دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ تو آپ کو بھی ایسی جگہ سے ملے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کے سارے قرضے بھی اتر جائیں گے، آپ کی مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کو ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی زندگی میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔